پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم پروگرام کو کس طرح پکڑتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کس طرح کرتے ہیں. تو اب اس وقت ہم سارے پروڈیوسر ہیں، ایک لوگ ہیں. تو ہم جب خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں تو خبروں کا ایک طریقہ ہے کہ جس طرح میں ابھی آج کی دنیا تو نیٹ کی ہے. مثلا میں اگر پاکستان کے جو لکھوں جی نیوز پیپر آف پاکستان، تو اس میں ڈان آ جائے گا، جنگ آ جائے گا، سارے بڑے بڑے پیپر آ جائیں گے. تو ان پیپرز کو میں ریویو کر کے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کیا آ رہا ہے، دنیا میں کیا خبریں ہیں. میں ٹیلی ویژن دیکھ سکتا ہوں، کوئی ویب سائٹ پہ جا سکتا ہوں. تو ہم جب خبریں دیکھتے ہیں تو ان کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں، وہ میں بولنا چاہ رہا ہوں. تو ہمارا سب سے پہلے اگر ہم خبر دیکھتے ہیں تو ایک خبر کا اینگل ہوتا ہے، کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ جو میرے کو خبر ملتی ہے نیشن وائڈ. ایک ایسی خبر ہوتی ہے، اب نیشن سے مراد یہاں پاکستان ہے، کہ پورے پاکستان کی وہ خبر ہے، اس کے پورے پاکستان کو اس سے ریلیشن شپ ہوگا اس کا. مثال کے طور پہ اگر جو پاکستان کا جس طرح آج کل کا جو ایشو چل رہا ہے، میں اس طرح بتانا چاہ رہا ہوں. جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نیشن وائڈ خبر ہے. یہ کوئٹہ کے لیے بھی خبر ہے، یہ لاہور کے لیے بھی خبر ہے، یہ ملتان کے لیے بھی خبر ہے، یہ گوجرانوالے کی بھی خبر ہے. تو اس خبر کو ہم کہیں گے ایک ایسی خبر جس کا پورے پاکستان سے تعلق ہے، نیشن وائڈ ہے، اس کا کسی ایک علاقے سے تعلق نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ کئی مقامی خبریں ہوتی ہیں، ریجنل خبریں ہوتی ہیں. مثلا پرسوں کی خبر یہ تھی کہ پنجاب حکومت نے جو کاروبار ہے اس کا ٹائم مقرر کیا کہ صبح 8 سے لے کے رات 10 بجے تک ہوگا. تو یہ جو پنجاب کی خبر ہے یہ نیشن وائڈ نہیں ہے، یہ صرف پنجاب صوبہ جو ہے نا. اب سندھ جو ہے، جو حیدرآباد ہے یا کوئٹہ بلوچستان ہے یا پشاور کے پی کے ہے یا آزاد کشمیر مظفر آباد ہے، اس کے لیے یہ خبر لاگو نہیں ہوگی. خبر بڑی ہے، پنجاب کے لیے ہے، مگر یہ نیشن وائڈ نہیں ہے، یہ پنجاب کے لیے خبر ہے. تو اس طرح ہم جب ہم جس طرح تم لوگ کپڑے خریدتے ہو نا، سوٹ خریدتے ہو، اپنا پینٹ دیکھتے ہو، شرٹ دیکھتے ہو، ہم اس طرح خبروں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس موضوع کو کس پوائنٹ پہ سلیکٹ کرنا ہے. مثلا اگر میں جس طرح میں نے بتایا کہ خان صاحب نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی ہم اسرائیل، میرا ضمیر نہیں کہتا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. تو یہ خبر نیشن وائڈ ہے، اس کا کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ پورا پاکستان ہے. اب کچھ خبریں ہوتی ہیں پولیٹیکل، مثلا ایک نیشن وائڈ خبر ہے. پولیٹیکل خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے، میں مثال دے رہا ہوں، ویسے ہوا بھی ہے، نواز شریف نے بلاول کو فون کیا اور اس نے اس کو کہا ہے کہ او مل جل کے نا ہم حکومت کے خلاف ایک احتجاج کرتے ہیں. تو یہ خبر کیا ہے؟ یہ سیاسی ہے، یہ بھی نیشن وائڈ ہے، مگر اس کا جو ذائقہ ہے، اس کا جو کرائیٹیریا ہے وہ سیاست کی بنیاد پہ چلے گی. اب اسی طرح ایک خبر ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل نیوز ہوتی ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ پرسوں کی 3-4 اس ہفتے کی جو ساری خبریں ہیں وہ انٹرنیشنل چل رہی ہیں. وہ انٹرنیشنل کس طرح چل رہی ہیں کہ دبئی بہت مشہور ایک ملک ہے جس کا اصل نام ہے UAE، یونائٹڈ عرب امارات. تو یہ ان لوگوں نے پچھلے اپنا اسی ہفتے میں فیصلہ کیا کہ ہم اسرائیل کو مان لیتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ خبر انٹرنیشنل ہے، حالانکہ ہم پاکستان ہے، ہمارا نہ UAE ہے، نہ ہم اسرائیل ہے، نہ ہمارا تعلق ہے، مگر اس انٹرنیشنل خبر سے پاکستان کے بے شمار چیزیں جڑی ہوئی ہیں. وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، دنیا میں 50 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں، اور مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک قوم ہے جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کا گھر چھینا ہوا ہے، اور جب تک ان کا گھر چھینا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو یہ ایک تو بہت بڑی خبر اس طرح بن گئی کہ ایک اہم مسلمان ملک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اب سوال یہاں سے یہ پیدا ہو گیا اس انٹرنیشنل خبر سے کہ پاکستان کا ریئیکشن کیا ہے. پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسرائیل کو مان لیں، کہ پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں اسرائیل کو نہ مانا جائے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، دیکھو کس طرح میں ایگزامپل کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں، ایک ہی دن میں جو ہمیں خبریں ملتی ہیں ہم ان کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو یہ انٹرنیشنل نیوز ہے. پھر ایوری ڈے ایونٹس ہوتے ہیں. ایوری ڈے ایونٹ سے مراد ہے کچھ خبریں ہوتی ہیں وہ حکومتیں یا مختلف سچویشن سے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کبھی کبھار ہوتا ہے، تم دیکھتے ہو کہ وزیر اعظم پاکستان نے ڈیم کا افتتاح کر دیا ہے. کوئی کسی جگہ دریا پہ نا، ہم نے پاکستان نے کہا ہم بجلی بنائیں گے، تو وہاں سے بجلی پہ ایک بہت بڑا انہوں نے تقریر فرما دی ہے. تو وہاں سے ایوری ڈے ایونٹس میں بے شمار خبریں مل جاتی ہیں. یا ایوری ڈے ایونٹس میں کل کا ایونٹ مجھے یاد آ گیا، ہماری اسمبلی میں جس طرح نیا سال چڑھتا ہے، نئی جنوری 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے. کل کا دن جو تھا نا وہ 20 اگست جو تھا
وہ ہمارے سال کا پہلا دن ہے پاکستان کی اسمبلی کا، اور جب اسمبلی کا سال نیا شروع ہوتا ہے، کل ہمارا تیسرا سال شروع ہو گیا پاکستان کی اسمبلی کا، اور اسمبلی میں جو سب سے پہلے بندہ تقریر کرتا ہے نئے سال میں، یکم کو جو ہوتی ہے، اس کا نام ہے صدر پاکستان. تو کل پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پاکستان کی اسمبلی میں تقریر کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایوری ڈے ایونٹس ہیں. یہ خبر ایوری ڈے ایونٹ، دن کی ایونٹ کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے. پھر تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. ایوری ڈے گورنمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں، جس طرح میں نے بتایا گورنر ہیں، وزیر ہیں، یہ لوگ جہاں جہاں جاتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی سے خبریں بنتی ہیں. سی ایم پنجاب گوجرانوالے آ گئے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہاں پہ لوگ، اس نے کہا جی کہ میں یہ جو پل ہے یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو گرا کے نیا بنا دوں گا. یا لوگوں نے کہا اس پھاٹک سے ہماری زندگی بڑی خراب ہے، وہ کہتے ہیں یہ پھاٹک بند کر کے ہم اوور ہیڈ برج بنا دیں گے تو فوراً خبر بن جائے گی. تو ہم نے ایوری ڈے جو گورنمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے، اس سے بھی وہ بھی ہمارے کرائٹیریا میں آتی ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم نے اسیس کرنا ہے کہ ہم نے آج کا جو ٹاپک نکالنا ہے اس کو کس کرائٹیریا سے لینا ہے. تو میں اس کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ نیشن وائڈ ہے. جو خبر ہم اٹھا رہے ہیں کیا وہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوتی ہے؟ وہ سیاسی خبر ہے، وہ انٹرنیشنل خبر ہے، وہ ایوری ڈے روزانہ کی خبر ہے جو ایونٹس ہوتے ہیں، یا وہ حکومت کی کوئی جو ایسی چیزیں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہیں، وہ حکومت کرتی ہے، افتتاح کرتی ہے، نئی عمارتیں بناتی ہے، نئے رولز بناتی ہے. جس طرح حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم یونیورسٹیاں کھول رہے ہیں، تو یہ اگر کوئی وزیر کسی جگہ پہ جاتا ہے، وزیر تعلیم، تو وہ اعلان تقریر کرتا ہے کہ ہم اسکول کالجز کھول رہے ہیں، تو وہ فوراً خبر بن جائے گی، بہت بڑا ایونٹ بن جائے گا، ایک سلیکشن، ایک ٹاپک ہمیں مل جائے گا یونیورسٹی کھولنے کا. اسی طرح بیانات ہوتے ہیں. مثلاً اب نواز شریف لندن میں ہے تو وہ بہت بڑی خبر ہے. اگر نواز شریف وہاں سے 2 لائنوں کا ٹویٹ کر دے یا خبر ایک پریس ریلیز بنا دے کہ میں پرسوں یا اگلے ہفتے میں پاکستان آ رہا ہوں، یہ اس کا بیان ہے، اس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. جس طرح میں کتنا بول رہا ہوں، پورے پاکستان میں تھرتلی پڑ جائے گی. اسی طرح بلاول کا کوئی ہو سکتا ہے، کوئی سخت سا بیان آ سکتا ہے کہ ہم سندھ میں آگ سے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم پی ٹی اے کو یہاں زندہ نہیں رہنے دیں گے، ہم آگ لگا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ سٹیٹمنٹس بھی جو ہوتی ہیں نا، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس، بیانات جس کو بولتے ہیں، ہی سیڈ شی سیڈ جرنلزم، وہ بھی پارٹ آف دی ٹاپکس ہمارا بن جاتا ہے. پھر اس سے بھی ہم چیزیں نکالتے ہیں. پھر پبلک افیئر رپورٹنگ بھی ہم دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کل بہت زیادہ پورے پاکستان کے ٹی وی میں پبلک افیئر رپورٹنگ ہوئی ہے لاہور کی بارش، پنجاب کی بارش، کہ پنجاب میں کل جو بارش ہوئی ہے اس سے 15 لوگ مرے ہیں. اور لاہور میں پڑھ رہا تھا کہ خبریں تھی کہ میو ہاسپٹل بہت بڑا ایک ہاسپٹل ہے، جنرل ہاسپٹل بہت بڑا جنرل ہاسپٹل، اس کے اندر بھی پانی کھڑا رہا ہے. پھر کل صرف لاہور کی میں خبر شیئر کر رہا ہوں، 77 فیڈر جو ہیں جو ڈفرینٹ واپٹا کے بجلی گھر ہیں، وہاں سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ پبلک افیئر رپورٹنگ. جو عام بندے ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو ان کے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں، وہ جن چیزوں سے بندھے ہوئے ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم اس میں لاتے ہیں. پھر ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ سے مراد ہے ایسی خبریں جو عام لوگوں کی ترقی خوشحالی سے ریلیٹڈ ہوں. ہیومن ڈیولپمنٹ سے مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی سٹڈی ہم کر سکتے ہیں، کوئی ایسی کوئی سٹڈی ہوئی ہے کہ پاکستان میں اپنا آئی ٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں، یا ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کتنے لوگ نہیں پہنچ پاتے، ہمارے ہاں ریسرچ کتنی ہوتی ہے، ہمارے ہاں کتنے لوگ اسٹوڈنٹ نوجوان ہیں جو اسکول سے ڈراپ ہو جاتے ہیں، پھر کالج سے ڈراپ ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں ہیلتھ کے کیا سٹینڈرڈز ہیں، ہمارے کتنے بچے جو ہیں ہاسپٹلوں میں پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، ہماری کتنی مائیں مر جاتی ہیں، گندا پانی پینے سے کتنے ہزار پاکستانیوں کے پیٹ خراب ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جو سیوریج کا گندا نظام ہے اس سے کتنے لوگوں کو ہیپیٹائٹس کی بیماری ہو رہی ہے. یہ ساری ہیومن ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ نیوز ہے کہ کسی بھی معاشرے میں رہنے والے لوگ کیسے ہیں، ان کی طاقت کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں. تو یہ بھی ہیں. اسی طرح ہم فائنینشیل مالی خبریں پکڑتے ہیں کہ بینکوں نے انٹرسٹ سرا سود میں اضافہ کر دیا، اس کا اکانومی پہ کیا اثر پڑے گا، یا حکومت نے کوئی اچھی پالیسی دے دی قرضے لینے کی. مثلا اگر ابھی خبر آ جائے کہ حکومت نے کہا ہر نوجوان کو ہم 10 لاکھ روپے، بلکہ یہ رانا بول بھی سکتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی میرا اس طرح کا پلان بھی چل رہا ہے کہ ہم نوجوانوں کو قرضے دیں گے اور اس میں سود نہیں لیں گے. تو وہ ایک فائنینشیل بہت بڑی خبر ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں پہ اس کا اثر پڑے گا، یہ بھی خبر ہے. تو یہ تھوڑا سا میں
کرائٹیریا وائز اس طرح بات کر رہا تھا سمجھانے کے لیے کہ ان چیزوں کے ساتھ، ان کرائٹیریاز کے ساتھ نا ہم نکلتے ہیں تو اس طرح ہم چیزیں دیکھتے ہیں. آپ مطلب ڈیلی بیسس ہے، میں نے تمہیں کتنے اینگل بتائے ہیں، کتنے اس کا میں نے زاویے بتائے کہ ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں آج کے پاکستان کو، آج کی اپنی دنیا کو. ایز اے پروڈیوسر اگر میں دیکھوں گا تو میں دیکھوں گا یار اچھا یہ انٹرنیشنل نیوز ہے، یہ پولیٹیکل خبر ہے، یہ ایوری ڈے ایونٹ ہے، یہ کسی کا بڑا بیان ہے، یہ فائنینشیل ہے، یہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کی خبر ہے، یہ لوکل خبر ہے، یہ پبلک افیئر رپورٹنگ ہے. اب اگر تمہارا جو اب تم نے اپنی جب تمہاری باری آئے گی اس میں سب سے دو چیزیں تمہارے لیے جاننی بڑی ضروری ہیں. جب بھی تم ٹاپک نکالو گے اور جب اپنا کرنٹ افیئر شروع کرو گے تو تم نے سب سے پہلے یہ مجھے بتانا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے، ذہن بنانا ہے کہ میں ایز اے گروپ یا ایز اے انڈیویجول ہمارا ٹی وی ہے کیا. اگر تو تمہارا ٹی وی گجرانوالے کا ہے اور وہ گجرانوالے کے لیے بنا ہے تو پھر تمہارا سارا ٹاک شو اسی پیراہے میں دیکھا جائے گا. اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارا ٹی وی نیشن وائڈ ہے، جیسے جیو ہے، سما ہے، ڈان ہے، ایئر وائی ہے، وہ پورا پاکستان ہے، تو تم نے ایک چیز میں انسلٹ نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ اگر بارش ہوتی ہے تو گجرانوالے میں پانی کھڑا ہو گیا تو آپ کا نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ٹاک شو کاموکی میں پانی کھڑے ہونے پہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو کم از کم 10,000 شہر ہیں، چھوٹے شہر ہیں 10,000، تو 5-6 ہزار بڑے شہر ہیں، لاکھوں کے حساب سے دیہات ہیں. تو جو نیشن وائڈ ٹی وی ہے جیسے جیو ہے، وہ رات کو اگر کاموکی پہ شو کرے تو پاکستان میں تو اگر بارش ہوگی تو کم از کم 1,000 چھوٹے شہر ہیں جہاں پانی کھڑا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کرنٹ لگنے سے کاموکی میں 300 بندے یا 100 بندہ مر گیا، کوئی ایسا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، پھر آپ ٹاک شو کریں گے نیشن وائڈ کہ یہ خبر کاموکی نہیں ہے، 100 پاکستانی اس دنیا سے چلا گیا. تو یہ تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا تھا کرائٹیریا فار سلیکشن آف دی ٹاپکس. تو ہم اس طرح اگر بعض پروڈیوسر ہوتے ہیں وہ انسانی ایکسپیرینس کو بڑا ویلیو دیتے ہیں، بعض پروڈیوسر ہوتے ہیں وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کو بڑا ایکسپیرینس دیتے ہیں. جس طرح بعض اوقات خبر آ جاتی ہے کہ پاکستان میں جو شرح ایجوکیشن کی شرح ہے وہ صرف دنیا میں ہم سب سے 5 جو کم ترین لوگ ہیں ان میں شامل ہے. مثلا میں تم سے خبر شیئر کرتا ہوں، تمہیں سمجھ جائے گی کس طرح میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. مطلب میں نے ایک خبر پڑھی کہ پوری دنیا میں جو بلوچستان پاکستان کا صوبہ ہے، خواتین میں سب سے کم لٹریسی جو ہے نا وہ بلوچستان میں. یعنی کہ اگر 100 بلوچستان میں خواتین سے ملیں گے اس میں شاید 5 یا 6 کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، 95 یا 90 کو پڑھنا لکھنا ہی آتا ہے. دنیا میں سب سے کم جو سب سے کم پڑھی لکھی عورتیں ہیں کسی ایک علاقے میں پاکستان میں نہیں ہے، مگر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں. اب اگر میں سمجھتا ہوں ایز اے پروڈیوسر مجھے یہ پتا لگے ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ہماری یہ حالت ہے، ہم نے اپنی ماؤں کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، ہم نے اپنی عورتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، تو یہ کس طرح اچھے بچے پیدا کرے گی، یہ کس طرح ایک پروگریسو معاشرہ بنائیں گی. ان کو نہ صحت کا پتہ ہے، نہ اپنی صحت رکھ سکتی ہیں، نہ بچوں کی بنا سکتی ہیں. تو میں کہوں گا لعنت بھیجو ساری انٹرنیشنل نیوز سیاست کو. میں یہی خبر پکڑوں گا کہ بلوچستان کی یہ جو خبر ہے اس میں میں وزیر کو بلاؤں گا، خواتین کی لیڈرشپ کو بلاؤں گا، ڈاکٹروں کو بلاؤں گا، حکومت کو چھیڑوں گا کہ یار کوئی شرم کو ہے، یا یہ بلوچستان پاکستان میں نہیں ہے، دنیا میں سب سے کم لٹریسی وہاں پہ ہے. تو یہ ڈفرینٹ اینگلز ہیں. یہاں جس طرح فائنینشیل کی میں نے بات کی، مجھے ساری چیزیں دیکھ کے مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ خبر اچھی ہے کہ حکومت نے کہا کہ جو بیوہ عورت ہے نا اس کو 15 لاکھ کا لون ملے گا اور 1 دن میں ملے گا، بغیر کسی گارنٹی کے ملے گا، کوئی سود نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے، یہ فائنینشیل ٹاپک بھی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور اس میں پبلک افیئر بھی ہیں. تو میں اسی پہ پروگرام کروں گا، میں بینک سے لوگ لاؤں گا، میں کاروباری لوگ لاؤں گا تاکہ لوگ میرا چینل دیکھیں. اور میں پوچھوں گا کہ خواتین جو بیوہ ہیں اگر وہ 15 لاکھ لے کے کیا کر سکتی ہیں، وہ اپنا پیٹ کس طرح بھر سکتی ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو اسکول کھولنا چاہیے، ان کو دکان کھولنی چاہیے، ان کو کاروبار کرنا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی جو میں نے ہلکی سی کوشش کی ہے تم لوگوں کو ان ڈیپتھ دینے کی، کہ اب جب تم نے ٹاپکس نکالنا ہے تو تم نے اس اینگل سے دیکھنا ہے. کہ پہلے اگر تم کو کہ جی ہمارے گجرانوالے میں لڑکیوں کے بڑے مسائل ہیں، اسکول کالجز میں جاتے، تو میں یہ پھر وہی بات ہے، میں گجرانوالے کی بے عزتی نہیں کر رہا. ایک اگر تم سے میں پوچھوں تمہارا چینل کیا ہے تو تم کہو گے میرا چینل پاکستان کا ہے، تو بھی میں کہوں گا کہ پاکستان میں تو ہر شہر میں یہ مسئلہ ہے. تو کیا سکھر والا پسند کرے گا کہ گجرانوالے میں
گفٹ کی لڑکیوں کے بسوں کے کیا مسائل ہیں، یا جو بندہ مردان میں بیٹھا ہے، یا جو بندہ مظفر آباد میں بیٹھا ہے. مجھے تو ایسا ٹاپک ڈھونڈنا پڑے گا جو نیشن وائڈ ہو، جو مکران بلوچستان میں بیٹھا بھی بندہ اس کو سمجھ آئے. ہاں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ گفٹ نے گجرانوالے کی یونیورسٹی نے ایسی آئی ٹی کا کورس اختیار کیا ہے جس میں ایک ان کا بیچ نکلا ہے، ان سب لڑکیوں کو گھر بیٹھے کمپیوٹر پہ جاب مل گئی ہے 2-2 لاکھ کی. اس سے میں سمجھتا ہوں وہ گجرانوالے کا ایشو نہیں رہا، وہ ایک رول ماڈل بن گیا ہے. جو لڑکی کراچی میں بیٹھی ہے اس کو بھی اچھا لگے گا کہ میں دیکھوں یہ گجرانوالے کی 5 لڑکیوں نے کیا ایسی چیز بنا لی ہے، کمپیوٹر پروگرام بنا کے 2-2 لاکھ کی جاب مل گئی ہے. کیونکہ میرے شو جو میرا سکرین ہے وہ پاکستان کی سکرین ہے اور پورے پاکستان کی خواتین کے. تو یہ 2-3 چیزیں تھی. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میرا حال تمہیں کوشش میں نے کی ہے، اس طرح تو میں نے کریٹیکلی تمہارا انالیسس کرنا جب تم اپنا ٹاپک بتاؤ گے.